بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اگر دیکھیں تو کمپٹیشن کمیشن جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ کمپٹیشن کمیشن نے کئی کمپنیوں کو جرمانہ بھی کیا ہے، جن میں ٹریکٹر بنانے والی ایک کمپنی بھی ہے، کھادیں بنانے والے بھی ہیں، اس میں ان کو بھی جرمانہ کیا تھا۔ لیکن ابھی تازہ ترین انہوں نے نہ صرف جرمانہ کیا تھا اس کمپنی کو، بلکہ وہ 15 کروڑ روپے جو جرمانہ کیا گیا تھا وہ ریکور بھی کیا ہے۔ اور یہ کمپنی کون سی ہے؟ اس کا نام ہے ریکٹ بینکیزر پاکستان لمیٹڈ کمپنی۔ اس ریکٹ بینکیزر کی جو پروڈکٹ تھی اسٹریپسلس، آپ دیکھتے ہوں گے گلے کی کھچ کھچ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسٹریپسل جو ہے وہ گلے کی سوزش کا علاج ہے، لیکن یہ مقدمہ چلا گیا کمپٹیشن کمیشن کے پاس۔ کمپٹیشن کمیشن نے اس کی سماعت کی۔ یہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک ٹافی ہے، لہٰذا اس کو میڈیکل دوا کے طور پہ انہوں نے ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا۔ کمپٹیشن کمیشن نے اس کی ساری چھان بین کی، اور اس کا تو میڈیکل سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ ایک ٹافی ہے۔ لیکن انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ جہاں بھی انہوں نے اشتہار دیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا اشتہار چلتا تھا گلے کی کھچ کھچ، یعنی اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آپ کو اسٹریپسلز استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا وہ اس دھوکے میں آ گئے، اور یہی کمپٹیشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے ایک ایسی ٹافی کو دوا بنا کے بیچا جس کا دوائی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ چنانچہ کمپٹیشن کمیشن کی طرف سے 15 کروڑ روپیہ ان کو جرمانہ جڑا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کمپنی جو ہے بینکیزر ریکٹ بینکیزر لمیٹڈ جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں چلی گئی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ چونکہ قانون جو ہے کمپٹیشن کمیشن کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی جو طے شدہ جرمانہ ادا نہ کرے تو اس کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں منجمد کر کے ان سے ریکوری کی جائے۔ چنانچہ ان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا تو معاملہ نہیں آیا، البتہ کمپٹیشن کمیشن نے یہ 15 کروڑ روپے ریکور کر لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 15 کروڑ روپے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کنگڈم ویلی کو 15 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا، وہ بھی اپیل میں گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کھاد بنانے والوں کو، ٹریکٹر بنانے والوں کو انہوں نے کہا، ٹریکٹر بنانے والے غازی ٹریکٹر والوں نے دعویٰ کر دیا تھا جی اپنے اشتہارات میں کہ ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ دوسرے ٹریکٹروں کی نسبت کم ڈیزل کھاتا ہے، کم ایندھن کھاتا ہے۔ لیکن جب انکوائری لگی تو پتہ چلا کہ موصوف جو ہیں وہ باقیوں کے برابر ہی ڈیزل پیتے ہیں، کسان کا خون چوستے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی سماعت جاری ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے ناظرین کہ چند روز پہلے سینٹ میں وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب نے بھی کمپٹیشن کمیشن کی بڑی زبردست حمایت کی، اور ایوان کو بتایا کہ کمپٹیشن کمیشن نے اربوں روپے کے جرمانے کیے ہیں، اور 2 نمبر جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ روکا ہے۔ تو کمپٹیشن کمیشن کا اسٹریپسلز کو یہ جرمانہ جو ہے وہ قوم کی ترجمانی ہے۔ آئندہ میرا خیال ہے کسی کو جرت نہیں ہوگی، لیکن یہ جو جرمانہ کیا گیا اور پھر ریکور کیا گیا، کمپٹیشن کمیشن کی طرف سے اس کی بھرپور جو ہے وہ تشہیر کی جانی چاہیے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کی بار بار تشہیر ہونی چاہیے کہ اسٹریپسلز بنانے والی کمپنی جو ہے ریکٹ بینکیزر کو جرمانہ ہوا ہے، اور وہ جرمانہ جو ہے یعنی اب یہ کمپنی سزا یافتہ ہے۔ 15 کروڑ روپے جب وصول کر لیا تو سزا یافتہ ہو گئی، اور عوام سے انہوں نے کتنا لوٹا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ عوام تو اپنی گلے کی کھچ کھچ دور کرنے کے چکر میں یہ اسٹریپسلز لے کے کھاتی رہی، اور گلا بھی ٹھیک نہ ہوا، الٹا وہ بیمار بھی ہو گئے، پھر جا کے دوائیاں بھی لینی پڑی ان کو، کیونکہ مرض بڑھتا گیا جیسے جیسے آپ نے اسٹریپسلز کا سہارا لیا، تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ پھر ڈاکٹر نے لمبا چوڑا نسخہ دیا، اس نے آپ کو ڈرپیں بھی ٹھوک دیے، اور کسی کا ٹائیفائڈ بن گیا، اور کسی کا ملیریا بن گیا، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کے جگر پہ اٹیک ہو گیا، اور کسی کے لیور پہ اٹیک ہو گیا، کسی کے گردے جناب علی اس سے متاثر ہو گئے، کسی کا بلڈ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو گیا۔ لیکن اسٹریپسل والوں کا کہنا تھا کہ گلے کی کھچ کھچ آپ کی یہ دور کرے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ریکٹ بینکیزر کمپنی ہے، اب ان کے گلے کی کھچ کھچ جو ہے وہ بھی قوم کو نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے وہ آج خود نوٹس بھی لے سکتا ہے، اور آپ درخواست بھی دے سکتے ہیں، اگر کیونکہ بے شک وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو، یا کوئی اور پروڈکٹ ہو ایسی جس کا آپ سمجھتے ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے پینٹ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، ان کو بھی جرمانے کیے ہیں، اور وہ انہوں نے جو اپیلیں کی ہوئی ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ لہٰذا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، جو شہری یہ سمجھتا ہے، اس کو کمپٹیشن کمیشن سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ باقی عدالتوں کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ ادھر زیادہ کارروائی ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سب کو اس کی تشہیر کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو
سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جو 2 نمبر ادویات فراہم کی جا رہی ہیں ان کے خلاف بھی کمپٹیشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. خاص کر اسلام آباد میں سی ڈی اے ہاسپٹل ہے, وہاں پہ تو ایک کیس پکڑا بھی گیا تھا اور وہ اس کے جو ملزمان ہیں سامنے بھی آ گئے تھے. پھر یہاں پہ جو قریب ہی ہیں یہ ساری فارمیسیاں جو سی ڈی ہاسپٹل کو بھی میڈیسن دیتی ہیں 2 نمبر, اور اسی طریقے سے پولی کلینک کو بھی دیتی ہیں, پمس کو بھی دیتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 32%, 30%, 32% چھوٹ پہ یہ سستی جو ہیں میڈیسن دیتی ہیں ان سرکاری اداروں کو. تو اگر 30% یا 32% پہ یہ چھوٹ پہ دیتی ہیں تو پھر یہ اپنا خسارہ کیسے پورا کرتی ہیں؟ خسارہ ایسے پورا کرتی ہیں, جو کھانسی کا سیرپ ہے وہ 2 نمبر دیتی ہیں, جو پیناڈول ہے وہ 3 نمبر دیتی ہیں, اسی طریقے سے جو باقی میڈیسن ہے اور جو سرنجیں ہیں وہ بھی یہ 2 کی بجائے 3 نمبر دیتی ہیں. اور اس پہ پھر مجھے یاد آ گیا کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے, ڈائلیسس میں جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس پہ بھی انہوں نے سماعت کی. وہ کمپنی جو تھی فارما کمپنی تھی, اس کو بھی انہوں نے جرمانہ جڑا ہے کہ آپ نے دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ, اور مختلف جو ہاسپٹل تھے پرائیویٹ اور سرکاری اور میڈیکل سٹور, آپ 2 نمبر وہاں پہ یہ آلات فراہم کرتے تھے ڈائلیسس کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ کمپٹیشن کمیشن کو اپنا دائرہ اختیار تھوڑا سا اور بڑھا دینا چاہیے, یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا باقی صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو ماتحت عدالتوں کو اس حوالے سے خصوصی ہدایات دینی چاہیے اور مثال بھی دینی چاہیے کہ کمپٹیشن کمیشن بھی ایک آئینی قانونی ادارہ ہے. اگر وہ کام کر سکتا ہے تو آپ بھی تو لوگوں کو سہولت کے لیے کام کر سکتے ہیں. پھر کنزیومر کورٹ ہے, اگر کنزیومر کورٹ بھی ایکٹیو ہو جائے تو عوام کو بہت زیادہ سہولت مل سکتی ہے. تو ناظرین, کمپٹیشن کمیشن کا یہ اقدام بڑا زبردست ہے جو انہوں نے ریکٹ بینکیزر کو جرمانہ ٹھوکا ہے, اور وہ جرمانہ ٹھوکنے کے بعد 15 کروڑ روپے کی ریکوری بھی ہوئی ہے. اسٹیپسل جو ہے وہ ایک 2 نمبر ٹافی ہے, اس کا گلے کی خراش سے کوئی تعلق نہیں ہے, گلے کی کھچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج سے آپ لکھ لیں کہ ان کو جرمانہ بھی ہو 15 کروڑ. یہ سزا یافتہ ریکٹ بینکیزر ایک سزا یافتہ کمپنی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کہ جو سپلائی ڈیمانڈ ڈریون اکانومی ہے تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کنزیومر پروٹیکشن کا, اس میں انہوں نے ذکر کیا انسائڈر ٹریڈنگ کا, whether it's the Competition Commission of Pakistan, whether it's the Security and Exchange Commission, whether it's the State Bank of Pakistan جو اپنی ڈفرینٹ ریگولیٹری رجیمز میں کام کرتے ہیں. تو جو پرنسپلز محسن عزیز صاحب نے بات کی ہے ان کے ساتھ میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ دیٹس ہاؤ as we, because میں اس لیے بھی متفق ہوں because I am very clear that the private sector has to lead this country, and if the private sector has to lead this country, those also have to be there in place at the same time. اب جو سوال پوچھا گیا اور جو موشن موو کیا گیا سینٹر صاحب سے کی طرف سے, تو میں اس کا صرف یہ مختصراً جواب دینا چاہوں گا کہ پچھلے اگست 23 میں نئی مینجمنٹ came into place, اور اس کے بعد پچھلے اب تقریباً اب ہم جولائی کے آخر میں کھڑے ہیں تو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. So since the time that the new management has come in, اور ابھی میں سینیٹر ماندی والا صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ آئی تھنک اٹ ول بی امپورٹنٹ کہ جو نئے چیئرمین ہیں سی سی پی کے ان کو مدعو کیا جائے, اور جو سینٹ کی فائنینس کمیٹی ہے اس میں ان سے ایک ڈیٹیل رپورٹ مانگی جائے, اور وہ آپ کو ایک مفصل رپورٹ دیں گے بھی ان ٹرمز آف واٹ ہیز ہیپنڈ اوور دا لاسٹ 2 years. لیکن میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گا کہ جب سے یہ نئی مینجمنٹ آئی ہے تو ایک بہت بڑا بیک لاگ تھا, 567 کورٹ کیسز جس کے جو ابھی نشاندہی بھی کی گئی بیکاز کورم ایبسنٹ تھا. لیکن over the last 2 years the CCP has succeeded in concluding 224 cases in the last 2 years. So تقریباً 50% کا وہ بیک لاگ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے, اور مور امپورٹنٹلی 120 ملین, so تقریباً 12 کروڑ روپے ریکور کیا گیا ہے since August 2023. So that's one. The second one is enforcement actions and sectoral inquiries. So جب سے یہ اسٹریم لائن کی گئی ہے انٹرنل ہیئرنگ پروسیسز, تو 11 میجر انفورسمنٹ آرڈرز آلریڈی ایشو ہو چکے ہیں, اور 12 مور ڈیسیجنز آر ان دا پائپ لائن. جہاں تک کارٹلز اینڈ ٹریڈ ابیوز ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے
انہوں نے 20 انکوائریز کمپلیٹ کر لی ہیں ان کی سیکٹرز سچ ایز اسینشل کموڈیٹیز, پاور, فرٹیلائزر, اور جو آفس آف فیئر ٹریڈ ہے انہوں نے 13 انکوائریز کمپلیٹ کر لی ہیں انٹو ڈسپٹیو مارکیٹ پریکٹسز. یہ خاص طور پہ ہے ان دا کنسٹرکشن, فارماسیوٹیکلز اینڈ ایجوکیشن ایریا. اور اب یہ پبلک ہیئرنگ اور پالیسی نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں تاکہ ان مارکیٹ ڈسٹورشنز اور جو کنزیومر مس انفارمیشن کی بات کی گئی ہے ان کو ایڈریس کیا جائے. تیسری چیز ہے کہ جو پہلے نہیں تھا کہ ایک مارکیٹ انٹیلیجنس اینڈ سینٹر آف ایکسلنس آن کمپٹیشن ریسرچ ہیز بین فارمڈ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی نے کمپلینٹ کیا, اس کمپلینٹ کے بیسس پہ آپ آگے کیسے لے کے چلے. بٹ آج کل اے آئی ڈیٹا لیڈ ڈسکشنز, یہ ہے وہ زمانہ کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے, اینڈ ایوری ون سیز ڈیٹا از دا نیو آئل, اب اس کی ڈیٹا مائننگ کیسے کی جائے اور اس میں سے جو ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے آگے لے کر چلیں. تو اکتوبر 23 سے یہ جو مارکیٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے انہوں نے جو ڈفرینٹ پیٹرنز کو دیکھا ہے تو اس میں 170 کیسز انوالونگ پوٹینشیل اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر اکراس 28 سیکٹرز. Because the Competition Commission, if it has to be effective, it has to be proactive. Not only get into a reactive mode کہ جب کوئی, اور اس میں ریئل اسٹیٹ بھی ہے, ٹیلی کام بھی ہے, بینکنگ بھی ہے, ای کامرس بھی ہے. اور اسی کو ہم زیادہ اب اور اے آئی لیڈ ماڈلس کے تھرو ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, بیکاز دیٹ از دا فیوچر. اگر ہم نے if we want to make a real effort in this space, then it has to be AI led, اور اس پہ بہت فوکس ہے. نمبر 4 ہے جی mergers and acquisitions, اور اس ایریا میں تقریباً 117 phase 1 orders جو ہے وہ پروسیس ہو چکے ہیں, which has facilitated close to about $30 billion rupees in foreign direct investment. اور جو ایگزیمپشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 83 ایگزیمپشنز دی ہیں ٹو سپورٹ پرو کمپیٹیو بزنس ارینجمنٹس, خاص طور پہ فارما میں, انرجی, بینکنگ اینڈ لاجسٹکس. اور بس میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی, میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے چیئرمین سینٹ فائنانس کمیٹی سے محسن عزیز صاحب کے نئے چیئرمین کو آپ موقع دیں کہ وہ آئیں اور کمیٹی کو بڑی ڈیٹیل میں پریزنٹیشن دیں, بیکاز آئی ڈو تھنک سی سی پی ہیز کم اے لانگ وے فرام ویئر دے ور اینڈ مور امپورٹنٹلی ویئر دے آر ہیڈڈ. اب جو باقی جو گفتگو ہوئی اس کا کوائٹ فرینکلی موشن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ انفلیشن کا کیا ہوا. اور انفلیشن دیکھیں, یہ ہم نے بجٹ کے دوران اس کی بڑی مفصل طریقے سے بات کی گئی کہ 38% تھا اور اب یہ انفلیشن کہاں پہنچ چکی ہے, اور اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ جو نیچے آیا ہے, جو مارک اپ ریٹ نیچے آیا ہے, اور اس میں جو انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں, ای سی سی وچ آئی چیئر, اور نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو احسن اقبال صاحب چیئر کرتے ہیں, یہ ہمارا ریگولر ایجنڈا آئٹم ہے کہ جہاں بھی قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں ان کو ہم مکمل طور پہ ان کا ہم جائزہ لیں. اور اب ایز یو نو دیز آر پروونشل میٹرز, بیکاز دیٹس ویئر دی ایڈمنسٹریٹو مشینری کمز ان. تو ہم اس میں چاہتے ہیں کہ جو صوبوں کے ساتھ مل کر جہاں بھی یہ کوئی ایسے آربٹراج ہو رہا ہے اس کو